بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ معمر قذافی کو جانتے ہیں؟ یہ شخص لیبیا کا صدر تھا۔ اس کا نام معمر محمد ابو بنیار القذافی تھا۔ اگر آج یہ شخص زندہ ہوتا تو شاید مسلمانوں کی پہچان ہی کچھ اور ہوتی۔ اس نے 1969 سے لے کر 2011 تک لیبیا میں حکومت کی اور 20 اکتوبر 2011 میں اسے مروا دیا۔ لیکن کیوں مروایا؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ایک سب سے بڑی وجہ پیٹرول اور ڈالر تھی۔ اس کا ذکر پھر کبھی صحیح، فی الحال اس پوسٹ میں آپ سب کو ان قوانین کے بارے میں بتایا جائے گا جو معمر قذافی نے اپنی حکومت میں قائم کیے تھے کہ لیبیا میں بجلی مفت تھی، پورے لیبیا میں کہیں بجلی کا بل نہیں بھیجا جاتا تھا، سود پر قرض نہیں دیا جاتا، تمام بینک ریاست کی ملکیت تھے اور 0% سود پر شہریوں کو قرض کی سہولت دیتے تھے۔ اپنا گھر لیبیا میں انسان کا بنیادی حق سمجھا جاتا تھا اور اس کے لیے حکومت شہریوں کو مکمل مالی مدد فراہم کرتی تھی۔ تمام نئے شادی شدہ جوڑوں کو اپنا نیا گھر بنانے کی مد میں حکومت $50,000 مفت فراہم کرتی تھی۔ پڑھائی اور علاج کی سہولتیں لیبیا کے تمام شہریوں کو بنا پیسوں کے حاصل تھی۔ قذافی سے پہلے 25% لوگ پڑھے لکھے تھے، جبکہ آج 83% لوگ تعلیم کی زیور سے آراستہ ہے۔ کسانوں کو زرعی آلات، بیج اور زرعی زمین مفت میں فراہم کی جاتی تھی۔ اگر کسی باشندے کو لیبیا میں علاج، معالجے یا تعلیم کی صحیح سہولت میسر نہیں تو حکومت بنا کسی خرچے کے بیرون ملک بھجواتی تھی۔ لیبیا میں اگر کوئی شخص اپنی گاڑی خریدنا چاہتا تو حکومت 50% سبسڈی فراہم کرتی تھی۔ پیٹرول کی قیمت $0.14 فی لیٹر تھی۔ لیبیا پر کوئی بیرونی قرضہ نہیں تھا اور لیبیا کے اثاثوں کی کل مالیت تقریباً $150 ارب سے زائد تھی، جن پر اب مغربی ممالک کا قبضہ ہے۔ اگر کوئی باشندہ گریجویشن کرنے کے بعد بھی نوکری حاصل نہیں کر پائے تو حکومت اسے اس کی تعلیمی استعداد کے مطابق مفت تنخواہ ادا کرتی تھی تا وقت کہ اس باشندے کی ملازمت لگ جائے۔ ملک کے تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی کا ایک مخصوص حصہ تمام لیبیائی باشندوں کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا جاتا تھا۔ ماں کو ہر بچے کی پیدائش پر حکومت کی طرف سے $5,000 مفت فراہم کیے جاتے تھے۔ قذافی نے ملک کی صحرائی آبادی کے پیش نظر دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی دریا بنانے کا پروجیکٹ بھی شروع کر دیا تھا تاکہ پورے ملک میں صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ یہ ان مظالم میں سے کچھ کی تفصیل ہے جو قذافی نامی ڈکٹیٹر نے لیبیا کی عوام پر ڈھائے۔ ان مظالم کے علاوہ قذافی نے 3 بہت بڑے گناہ اور بھی کیے تھے۔ پہلا کہ پاکستان کو ایٹمی پروگرام کے لیے $100 ملین کی رقم اس وقت فراہم کی جب پاکستان پر ہر طرح کی پابندیاں تھیں۔ اسی رقم سے پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام شروع کیا تھا۔ دوسرا کہ اس نے ہمیشہ مسلمان ممالک کو اکٹھا کر کے ان کا ایک بلاک بنانے کی کوشش کی، کبھی افریقی ممالک کا بلاک تو کبھی عرب ممالک کا، لیکن ہمارے مسلمان ممالک قذافی کی اس چال میں نہیں آئے اور آپس میں ہی لڑ مرنے پر متفق رہے۔ تیسری چیز میں اس نے حد ہی کر دی کہ جب اس نے سونے اور چاندی کے سکوں میں لین دین کرنے کا فیصلہ کیا اور اعلان کیا کہ پیپر کرنسی جعلی کرنسی ہے، تو ان کاموں کی بدولت ہی امریکہ نے جنرل قذافی کو قتل کروا دیا تاکہ لیبیا کے عوام کو ایک ظالم ڈکٹیٹر سے نجات دلائی جا سکے۔ اور اب لیبیا میں مکمل جمہوریت آ چکی اور اپنے ہی اثاثوں سے محروم اور مقروض لیبیا جمہوریت کے مزے لے رہا ہے۔ طاقتور ہمیشہ طاقتور نہیں رہتا۔ سماج کے لیے لڑو، لڑ نہیں سکتے تو لکھو، لکھ نہیں سکتے تو بولو، بول نہیں سکتے تو ساتھ دو، ساتھ بھی نہیں دے سکتے تو جو لکھا، جو بولا اور لڑ رہے ہیں تو ان کی مدد کرو۔ اگر مدد بھی نہ کر سکو تو ان کے حوصلوں کو گرنے نہ دو، کیونکہ وہ اپنے حصے کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ احباب، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دینا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک محمد اسلام کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔